خط پڑھنے کے بعد طارق بن مالک نے جب خط واپس طارق بن زیاد کی طرف بڑھایا تو طارق بن زیاد نے جواب میں اسے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، خط کو اپنے پاس ہی رکھو، اس کو مناسب طریقے سے تہہ کر کے کسی تیر کے پروں کے ساتھ باندھو اور پھر اسے فصیل پر سامنے برج پر دے مارو۔ مجھے امید ہے کہ فصیل کے اوپر بنے برج کے محافظ جو پہرا دے رہے ہیں وہ اس تیر کے ساتھ بندھے ہوئے پیغام کو ضرور اپنے حاکم تک پہنچائیں گے، اور وہ حاکم جس طریقے سے ہم اسے پیغام پہنچا رہے ہیں ایسے ہی وہ اس پیغام کا جواب ضرور دے گا۔ طارق بن زیاد کی اس تجویز پر طارق بن مالک نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس کے پروں کے ساتھ اس خط کو طے کرنے کے بعد باندھا۔ پھر اپنی کمان سنبھال کر اس نے وہ تیر خوب قوت سے چلایا اور وہ تیر سرسراتا ہوا سامنے والے برج میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہاں پر پہرا دینے والے محافظوں نے تیر نکال لیا تھا اور پھر وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا پیغام کھول کر فصیل سے نیچے اتر گئے تھے، جبکہ طارق بن زیاد اور طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ وہاں بیٹھ کر حاکم شہر کی طرف سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد اور طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ کو کچھ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان سے تھوڑے فاصلے پر ایک تیر آ کر گرا۔ طارق بن زیاد کے کہنے پر ایک سپاہی بھاگا گیا اور اس تیر کو اٹھا لایا، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر کے پروں کے ساتھ ایک پیغام بندھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اس لپٹے ہوئے کاغذ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ نے بھی بڑے شوق سے اس کاغذ پر نگاہیں جماتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لکھا تھا، مسلمان حملہ آور سالار کو خبر ہونی چاہیے کہ مسلمان خود اپنے مقدر کے خدا نہیں ہیں۔ اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے ہمارے پاس دریاؤں کی روانی اور ہواؤں کے تیز جھونکوں کے خروش جیسے سپاہیوں کی افواج کا ایک سیلاب ہے، جو پیچ و تاب کھاتے سولوں، جرد آنکھوں والے چیتوں، زہریلے سیاہ ناگوں کی طرح حملہ آور ہونے کا فن خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں کے سالار، تم لوگ رات بھر کا الاؤ روشن کرنے والے ایک ودیسی مسافر ہو۔ تم لوگ اپنے جلادی چہروں سے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں دھمکیاں دے کر ہماری آسودہ فضاؤں اور ہمارے خواب انگیز ماحول کو سنگین رات، منزل خونبار، یک بستہ اداسی اور جنونی کیفیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، پر ایسا ہم ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ وادی رباط میں اسپین کے بادشاہ راجرک کو شکست دینے اور اس کے بعد صدونہ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد تمہارے اور تمہارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسپین کی سرزمین میں تم لوگوں کو ابھی تک صحیح جنگجوؤں اور سرماؤں سے پالا نہیں پڑا، اور جس وقت ایسا ہوا تم یا تو اس سرزمین کی پاتال میں اتر جاؤ گے یا یہاں سے بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت اور بہتری سمجھو گے۔ اے مسلمانوں کے سالار، اس شہر کے باہر میں تمہارے سامنے ایک ایسا لشکر لا کر کھڑا کروں گا جس کے ارادے ایسے ہیں جن میں پسپائی نہیں ہوگی، اور اس کے حملوں میں بے لوثی اور جانثاری ہوگی۔ اس شہر کے باہر ہم تمہارے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے، اور تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تمہاری حالت اور تمہارے لشکریوں کی کیفیت اس جنگ کے بعد بریدہ رنگوں اور بے چین و بےکل کر دینے والی کیفیت جیسی ہوگی۔ لہٰذا تمہارے لیے آخری موقع ہے کہ یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ جاؤ اور اسپین کی سرزمین سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہارے اس انکار کا جو انجام ہوگا وہ تم لوگوں کے لیے انتہائی مضر اور ہولناک ہوگا۔ حاکم شہر کا خط پڑھ کر طارق بن زیاد کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر خط اس نے اپنے سامنے زمین پر رکھتے ہوئے طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے حصن المدور کے حاکم کا یہ خط پڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں طارق بن مالک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اے امیر، اس خط کو ہم تینوں نے پڑھ لیا ہے۔ اس خط کے الفاظ سے ہمیں خود حاکم شہر اور اس کے لشکریوں کی شکست اور موت کی بو آتی ہے۔ ہم اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے باہر انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کب ہمارے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہو کر ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد اور مغیث اور عبداللہ نے طارق بن مالک کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکر کے انتظامات میں لگ گئے تھے۔ چند دن اسی حالت میں گزر گئے تھے اور حصن المدور کے حاکم کی طرف سے کسی قسم کے حملے یا رد عمل کی ابتدا نہ کی گئی تھی۔ ایک روز شام سے پہلے طارق بن زیاد اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک پہرے دار کو بھیج کر طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ کو طلب کیا۔
جب وہ تینوں طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئے، تب طارق بن زیاد نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میرے رفیقوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تم دیکھتے ہو کہ حصن المدور کے حاکم نے ہمیں جنگ کی دھمکی دی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھمکی کو کئی روز گزر چکے ہیں اور اس نے کسی حملے، کسی رد عمل کی ابتدا نہیں کی۔ اس سے میرے ذہن میں ایک خدشہ اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم سحر اس محاصرے کو طول دینا چاہتا ہے، شاید وہ جنگ کرنے کی ابتدا کے لیے وقت چاہتا ہے، اس امید پر کہ اسے ہمسایہ شہروں سے اور رسد و کمک کا انتظام میسر ہو جائے اور وہ اپنی حالت بہتر بنا کر ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کر سکے، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس شہر کے محاصرے کو طول نہیں پکڑنے دوں گا۔ میرے رفیقوں، تم جانتے ہو آنے والی رات بے چاند رات ہوگی، اور اس رات کی تاریکی میں نے طے کر لیا ہے کہ حصن المدور شہر پر شبکن مار کر رات کی تاریکی ہی میں اس شہر کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے میرا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ طارق بن مالک آدھے لشکر کے ساتھ اپنے اسی پڑاؤ میں رہے گا، مغیث بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور رات جب گہری ہو جائے گی تو یہ شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دے گا۔ میں رات کے پہلے حصے میں ہی اپنے آدھے لشکر کے ساتھ شہر کے اطراف میں ایک لمبا کعوہ کاٹ کر شہر کی دوسری سمت چلا جاؤں گا اور اپنے لشکر کے ساتھ کسی گھات میں بیٹھا رہوں گا، اور جب طارق بن مالک کی طرف سے حملے کی ابتدا ہوگی تو شہر کی فصیل کے اوپر پھیلے ہوئے سارے لشکری اور محافظ طارق بن مالک کی طرف سمٹے آئیں گے، اور شہر کے دوسری طرف کی فصیل وہ ایک طرف سے خالی کر دیں گے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھینک کر شہر پناہ پر چڑھ جاؤں گا اور فصیل کے اوپر پھیلے ہوئے دشمن کا قتل عام شروع کر دوں گا۔ ان پر قابو پانے کے بعد ہم شہر کا مشرقی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو طارق بن مالک بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح ہم بہت جلد رات ہی رات میں شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ طارق بن زیاد جب خاموش ہوا تو طارق بن مالک نے اسے مخاطب کر کے کہا، ابن زیاد، میرے دوست، میرے بھائی، صدونہ شہر پر حملہ آور ہوتے وقت آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھے تھے، جبکہ میں شہر کی فصیل کے پاس دروازہ کھولنے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اس طرح جہاد کی ساری نیکیاں فصیل پر چڑھ کر آپ ہی نے سمیٹی تھیں، لہٰذا اس حصن المدور شہر پر حملہ آور ہوتے وقت ترتیب پہلے کی نسبت مختلف ہوگی۔ آپ اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ یہیں رہیں گے اور رات گہری ہونے پر شہر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے دور ہی دور ایک لمبا کعوہ کاٹ کر شہر پر مغربی حصے میں شہر پناہ کے قریب ہی گھات میں بیٹھا رہوں گا، اور جب آپ حملہ آور ہوں گے تو میں رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھ کر اس کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہم کو کرنا ہے وہ پہلے ہی آپ ہم پر واضح کر چکے ہیں۔ طارق بن مالک کی یہ گفتگو سن کر طارق بن زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں تمہاری خواہش، تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ یہیں رہوں گا اور امیر البحر عبداللہ میرے ساتھ رہے گا۔ تم سے دور ہی دور رہ کر شہر کے مغربی حصے کی طرف جا کر گھات میں بیٹھ جاؤں گا، اور رات جب گہری ہو جائے گی تو میں اس سمت سے شہر پر حملہ آور ہوں گا، اور میرے حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ جب تم دیکھو کہ فصیل پر پہرے دینے والا لشکر سمٹ کر میری طرف آ گیا ہے تو تم فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم تینوں اٹھ کھڑے ہو، لشکر کے کھانے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تم دیکھو کہ فضاؤں کے اندر تاریکی گہری ہو گئی ہے تو تم اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر لگا کر شہر کی مغرب سمت چلے جانا۔ اس کے ساتھ ہی طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور طارق بن زیاد کے خیمے سے نکل گئے تھے۔